وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ عقائدی سوال ہے, یہ انگلش میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں, پھر تھوڑا بیک گراؤنڈ نالج لیتا ہوں اس کے بارے میں. السلام علیکم. سلام کیا جی, مائک کے بغیر سلام کیا تھا. جی آغا, تو سوال ہے کہ واٹ آر دا رولز آف دا امامز ان دا ریکنسٹرکشن آف دا سوسائٹی. تو اگر دیکھا جائے کہ یعنی بہت سے رولز ہیں امام کے, یعنی بہت سے چیزیں کرتے ہیں امام, اور تبھی تو خدا نے ان کو یہاں بھیجا ہمارے پاس. ادروائز دیکھا جائے تو ون آف دا رولز از پروٹیکشن ان اسلامک سوسائٹی آف دا ڈاکٹرینز, یعنی اصول اور فروع کو بچانا, پروٹیکشن. نمبر 2, پروٹیکشن آف اسلامک سوسائٹی فرام ڈیویشن, جو ڈیویٹ ہوتے ہیں ان کو بچانا. اور اماموں کے وقت میں جو لوگ تھے, ڈفرینٹ اسپیکٹس جیسے پولیٹیکل, سوشل اور انڈیویجول, یعنی لاجیکل وے میں ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا. تو ابھی سب اماموں کا یہ ایک کامن ایم تھا, کامن گول تھا, لیکن ان لوگوں کے سچویشنز اور وقت الگ الگ کے تھے. تو آپ پلیز تھوڑے امام کے ایگزامپل دے کے آپ یہ کویشچن کو جواب دے سکتے ہیں کہ واٹ آر دا رولز ان دا ریکنسٹرکشن آف دا سوسائٹی آف دا امامس, لیکن یہ سب کو انکلوڈ کر کے. یہ پیپر آؤٹ بھی کر دیا آپ نے ساتھ میں, آنسر بھی بتا دیا نا خود. اچھا دیکھیے, یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ امام وہ ہے جو اس کا فرض منصبی ہے. پتہ نہیں اردو مشکل ہو گئی تو بتا دیں. وہ ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے. یعنی جو مشکل مختلف امام کا آپ نے کیا مثالیں دیں, تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مشکل ترین حالات میں تھے, جہاں آپ کا یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہی وہ تب ہوگا جب آپ لوگوں سے بات کریں گے, لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں گے. تحریر میں ہو, تقریر میں ہو, جو لوگوں سے بات کرنا بالکل ممنوع. اب امام ہے, میں نے مثلا آپ کو ہدایت دینی ہے اور میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا, میں کیا کروں گا؟ میں یہاں آیا ہوں اور یہاں پتہ چلا لاک ڈاؤن ہے. آپ آئے مجالس کے لیے, لاک ڈاؤن ہے, آپ کیا کریں گے؟ احمد بھائی کے اس ریسٹورنٹ پہ جا کے کھائیں گے, اس پہ جا کے کھائیں گے, گھر پہ بیٹھ کے کھائیں گے, پھر چلے جائیں گے. یعنی تم نے کیا تبلیغ کی؟ لاک ڈاؤن تھا, میں کیا تبلیغ کرتا؟ میں کچھ بھی تبلیغ نہیں کی. لیکن امام کیا ہے؟ امام نے اپنا کام کرنا ہے. وہ فرض منصبی کا مطلب ہے جو امام کا کام ہے وہ امام نے کرنا ہے. بھائی امام کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, وہ کیسے لوگوں تک پہنچائیں گے؟ اب جب میں نے مثال دے دی تو آپ کو جواب بھی آتا ہے, سب کو جواب آتا ہے. جب امام لوگوں سے بات نہیں کر سکتا تھا تو امام نے خدا سے بات کرنا شروع کی, اور خدا سے بات کر کے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی. نہ فقط اس زمانے کے لوگوں تک پہنچائی بلکہ قیامت تک کے لوگوں تک پہنچائی. صحیفہ سجادیہ, یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ جو اس وقت وہ تھے نا حکمران, جنہوں نے زبان بندی لگائی ہوئی تھی, آپ بات نہیں کر سکتے, یہ تو خدا سے بات کر رہا ہے, یہ تو لوگوں سے بات ہی نہیں کر رہا, یہ تو مناجات کر رہا ہے, اس میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اسی مناجات میں یہ تمام معارف تمام لوگوں تک پہنچا دی. یہ امام کا, اگر کسی بھی امام کو کہیں گے تو ہر امام کا, مثلا ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اس کو انجام دیا. آپ ہر امام پہ جائیں گے, اگر تھوڑا سا تفصیل سے بولوں تو سارا شاید آدھا گھنٹے کا ہے. میں اتنا وقت نہیں لینا چاہ رہا, یہاں پر بھی میں کوشش کروں گا بہت مختصر بولوں, اور اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک, نہیں سمجھ میں آئے تو پھر یہ ہے کہ کچھ کرنا پڑے گا. بعد میں مولانا یہاں ہیں, ان سے ہر رات ایک سوال. دیکھیں, ہم یہ تو جانتے ہیں کہ امام حسین نے اسلام کو بچایا کربلا میں, یہ اس کا ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں. لیکن اسلام کو کربلا تک کس نے پہنچایا؟
کربلا تک پہنچا اسلام تو وہاں پھر دوبارہ بچایا گیا نا. کربلا تک اسلام کو جناب سیدہ نے پہنچایا. اگر جناب سیدہ دربار میں نہ آتی تو اسلام وہیں ختم تھا. اس کے بعد اگر امام حسن مجتبیٰ کی صلح نہ ہوتی تو اسلام وہیں ختم تھا. شاید آپ لوگوں نے اس کو کم سنا ہو کہ صلح حسن سے اسلام بچا ہے. ہمیں تو لگتا ہے ایک جنگ کرنے والے تھے، ایک جنگ نہیں کرنے والے تھے، ایک صلح کرنے والے تھے، ایک نے صلح کی کچھ نہیں کیا تو امام نے آ کے بڑے شجاع تھے اور بچا لیا اسلام. نہیں، اس کا میں صرف خلاصہ سا کچھ بلٹ پوائنٹ دیتا ہوں. باقی یہ پوری میری 1 گھنٹے کی اسپیچ ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے. اگر میں ویسے حوالہ نہیں دینا چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا. لگتا ہے مارکیٹنگ کر رہا ہے اپنے چینل کی. مارکیٹنگ نہیں کر رہا، کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو کیونکہ وقت کم ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں صلح سے پہلے کیا تھا، تھوڑی سی اگر تاریخ پتہ ہو، اور اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ معاویہ کا جو وہ دور حکومت تھا وہ اصلاً اسلامی سے مراد آج کل بھی جو اسلامی حکومتیں ہیں اس قسم کی بھی اسلامی حکومت نہیں تھی. وہ ایک کرسچن ایرا تھا، وہ مسیحیوں کی حکومت تھی. آج جائے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، ہو جائے گا. اور اگر میرے خیال میں ناروے میں پڑا ہوا ہے یا سویڈن میں، ادھر میوزیم میں پڑا ہوا ہے، وہ سکہ موجود ہے معاویہ کے زمانے کا. اس سکے پہ معاویہ کی تصویر ہے. کس چیز کے ساتھ ہوگی جی؟ جو بچہ صحیح جواب دے گا اسے $100 بڑے بتا دے بے شک بچوں کو. احمد بھائی چیٹنگ نہیں کریں، میرے $100 کا نقصان نہ کرائیں. صحیح بتایا میرا خیال ہے انہوں نے. سلیب کے ساتھ کراس عیسائی. یہ سنا تھا آپ لوگوں نے؟ وہ کرسچن حکومت تھی. سکہ کیا چلتا تھا؟ روم کا. حکومت کون کرتے تھے؟ رومنز. وزیر اعظم کون تھا؟ بغیر انعام کے نام بتا دیں. معاویہ کا وزیر اعظم کون تھا؟ نہیں، وزیر اعظم موبائل. اچھا، یہ چیٹ جی پی ٹی لگا رہے ہیں. سربون، ٹھیک ہے نا. یہ یوحنا سنا ہے؟ یہ پادریوں کا، ابھی بھی آپ کسی چرچ میں چلے جائیں اس کا یوحنا کا نام لگا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا بیٹا تھا. کربلا اس کا جو مین آرکیٹیکٹ ہے وہ یہ سربون ہے. اچھا، اسلامی حکومت نے پہلی دفعہ جو معاہدہ کیا ہے، ٹریٹی کی ہے کسی یہود یا نصارہ کے ساتھ، وہ کون تھا؟ معاویہ تھا. اچھا، یہ اور لمبی کہانی ہے اس قسم کی، ابھی میں نے 2-4 پیش کی ہیں. یہ پوری فہرست ہے دلائل کی. یہ ایک اس طرف روم تھا، رومن امپائر تھا. یہ بفر زون تھا جہاں پہ پہلے بھی عربوں کی حکومت رہتی تھی، لیکن مسیحی عربوں کی، اور وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، رومنز کے ساتھ ہوتے. جب معاویہ یہاں گیا ہے تو اس نے مدد لی ہے رومنز کی، اور رومنز اس کو سپورٹ کرتے تھے کہ ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، تم عالم اسلام کو فتح کرو. اور اگر یہ رومن کے سپورٹ سے عالم اسلام فتح کرتے تو کیا ہو جاتا؟ اسلام ختم. امام نے کیا کیا؟ امام نے صلح کر کے پوری کایا پلٹ دی. یہ کیوں ان کے ساتھ تھا؟ اقتدار کے لیے. کس اقتدار کے لیے؟ یہ پوری جو اسلامی مملکت ہے اس پہ اقتدار اگر رومنز کے ذریعے ملے گا تو وہ ان کا ایک غلام ہوگا. اقتدار تو ہوگا لیکن اس کا ایک غلام ہوگا. جب امام نے یہ ساری مملکت اس کو دے دی، یہ لو
उसने रोमन को आंखें दिखाना शुरू कर दी. वो जो इस्लाम का दुश्मन था, जो इसके ज़रिए इस्लाम को तबाह करना चाहता था, इमाम ने अपने एक सुलह के ज़रिए इसको उसके दुश्मन में तब्दील कर दिया. फिर ये बहुत मिसालें, फिर ये तो सारी तकरीर इनकी एक सवाल की नज़र हो जाएगी. इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं जाते. जिस भी इमाम की ज़िंदगी को आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे, इस किस्म की हज़ारों मिसालें आपको मिलती चली जाएंगी. सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद. अच्छा, बच्चों को हमने कहा था, जिनकी दाढ़ी निकली वो बच्चे नहीं हैं. हाँ ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है. बच्चा नहीं है इसलिए वो 100 डॉलर से कम पे राजी नहीं है. अच्छा चल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद. अगर बच्चे हों तो हम पहले बच्चों से लेंगे, अगर नहीं हैं तो फिर हम आपकी तरफ आएंगे. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. मेरे पास 3 सवाल हैं. ओ बच्चा तो आया, तो 3 सवालों के साथ आया. तो पहला सवाल ये है कि आपने एक मजलिस में कहा था मसाइब में कि बीबी जब दरबार में गई थी तो उनको हक दे दिया गया था और रास्ते में फिर एक मलून ने जिसारत की थी. लेकिन हम लोग जब से मजलिस से सुनते आ रहे हैं उसमें हम ये सुनते आ रहे हैं कि बीबी को हक नहीं दिया गया. तो इस पर आप थोड़ा एलोबरेट कर दें तो हो जाएगा. एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि अहले सुन्नत भाई जो अहले बैत को मानते हैं और अपने खलीफा को भी मानते हैं, उनकी शिफाअत होगी और उनको जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक. तीसरा है कि लोग कहते हैं कि इमाम हसन ने जो सुलह की थी वो सुलह नहीं थी, मुआविया के साथ हाथ मिलाया था. तो ये 3 सवाल हैं, इसका अगर जवाब दे दे तो. तीसरा तो ख़त्म हो गया ना, तीसरा ख़त्म हो गया, ठीक है ना. तीसरे का जवाब वही काफ़ी है. पहला जो आप कह रहे हैं कि देखिए 2 किस्म की रिवायात हैं. हम जो जितने मसाइब पढ़ते हैं वो हम उस वक्त की रिवायत बयान कर रहे होते हैं. रिवायत 2 तरह से भी आती है. असल बात मज़लूमियत जनाब सैयदा हुई है, मोहसिन शहीद हुए हैं. अब उसकी रिवायत 2 तरह से आ सकती है. एक यहाँ ऐसे हुई, एक रिवायत है वहाँ वैसे हुई. ठीक. आप अभी कहते हैं यार ये 2 रिवायतें हैं. ठीक. मसलन अभी आपके यहाँ जो इंसिडेंट्स हुए, आप कहते हैं इसमें 1000 आदमी मरे या इतने आदमी मरे. कैसे मरे? आप कहते हैं, एक आदमी कहता है जी उसने क्लशिनकोव से फायर कर दिया, दूसरा कहता है इसने रिवॉल्वर से फायर कर. आप कहते हैं एक ये कह रहा है, एक ये कह रहा है. फ़र्क क्या पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना. असल इंसिडेंट हुआ है, उसकी ये 2 रिवायतें हैं. एक तो ये अगर वाज़े हो गया कि ये 2 रिवायतें हैं. दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हमने सुना था हक़ नहीं मिला, तो हमने कहा हक़ मिल गया. हमने कब कहा हक़ मिला? ठीक है ना. फ़दक मिला नहीं मिला, फ़दक को लिख दिया था अव्वल ने, लिख के मैं लेके जा रहा था, वहाँ पहुँचने पे दोवम ने उसको लेके फाड़ दिया. तो मिला? नहीं मिला. ठीक है ना. आपका अगर किसी घर पे केस हो, एक जज ने लिख के दे दिया, आप लेके निकल रहे हैं, उसने दोबारा अपील कर दी उसे हायर कोर्ट में और वो उसने आपको नहीं दिया, तो आपको मिला या नहीं मिला? नहीं मिला. ठीक है. दूसरा सवाल ये था कि हमारे भाई शफाअत उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी. हमारे वो भाई जो शफाअत के कायल नहीं हैं उन्हें शफाअत नहीं मिलेगी. ठीक है ना भाई. जो शफाअत के कायल नहीं है, अभी ये जवानों को ये बड़ा मसला है, काफिरों को जन्नत में ले जाने की बड़ी इनको वो होती है. यार ये बहुत अच्छे हैं ये फलान. मैं कहता हूँ यार खुद उससे पूछो तुमने जन्नत में जाना है, वो कहता है ही नहीं जन्नत. ठीक है. उसको नहीं चाहिए, आप उसके वकील बने हुए. तो वो मुखालिफ जो शफाअत को मानता ही नहीं है, उसे यकीनन शफाअत नहीं मिलेगी. ठीक. दूसरी बात यह है, अगर समझ में आए, अकीदे में शफाअत नहीं है, अमल में शफाअत है. ठीक है ना.
میں کہوں میں یہاں تو شیعہ نہیں تھا، کہوں مولا شفاعت کر دے مجھے شیعہ کر دے، نہیں کریں گے، عقیدے میں کوئی شفاعت نہیں. میں شیعہ تھا، میرا عقیدہ صحیح تھا، ٹھیک ہے نا، کمی ہو گئی، کاسی ہو گئی، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، یہ رہ گیا، یہاں تساہل ہوا، مولا شفاعت کر دے، مولا شفاعت کریں گے. ٹھیک. وہ اہل سنت جن تک حق نہیں پہنچا اور ان کے حساب سے یہی چیز تھی، سینیریو یہی تھا. وہ اہل بیت کو مانتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہی پہنچا، وہ سمجھے رسول خدا نے بنا دیا تھا، اہل بیت کو نہیں بنایا تھا، ان کو بنا دیا تھا، اس بنا پہ وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. اور اہل بیت کی محبت اگر ان کے دل میں ہو تو ان کے لیے شفاعت ہے، شفاعت قائل بھی ہو، اہل بیت کی محبت بھی ہو اور عناد بھی نہ ہو، حق پہنچنے کے بعد منع نہ کیا ہو، ان کو شفاعت ملے گی. نیکسٹ بچوں میں آپ لوگوں کو کتنے انعام کتنا اعلان کریں جو آپ سوال کریں گے، ٹھیک ہے نا. ایون آپ اگر میرا نام پوچھیں نا پھر بھی آپ کو انعام مل جائے گا. مائک پہ پوچھنا پڑے گا. ایک بچے نے کہا ہے نام کیا بتاؤ. مائک پہ پوچھنا پڑے گا، جو سوال پوچھے گا مولانا اکمل لکھتے جا رہے ہیں ان کا نام اور سب کو انعام ملے گا. میں نے بچوں کو کہا تھا ان کا دل بڑا ہے نا، ان کا بڑوں کو بھی ملے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام ہم اپنا ہاتھ کیوں اونچے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اس کا جواب یوں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز میں حکمت ہے. یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے نا. ہمارے ہر چیز میں حکمت ہے. پھر ہم کہتے ہیں اچھا اگر ہر چیز میں حکمت ہے تو اس کی حکمت بتاؤ. پھر ہم مولویوں کو اس کی حکمت نہیں آتی تو پھر ہم کدھر جائیں؟ آپ کہتے ہیں اس کی حکمت بتاؤ، ہم کہتے ہیں اس کی حکمت ہمیں نہیں پتہ. پھر آپ کہتے ہیں بھائی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے تمہیں کیوں نہیں پتہ؟ ہم اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے کا کیا مطلب ہے؟ جو مولا کے ہم نے وہ کرنا ہے. کربلا میں یا باقی غزوات میں رسول خدا نے جو کہا صحابہ کہتے تھے یہ کیوں، ایسے کیوں. کربلا میں کسی بھی شہید کی طرف سے یہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے کوئی سوال کیا ہو کہ یہ کیوں. امیر المومنین کہتے تھے کہ یہ کوئی نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، چھوڑے نماز، ابھی یہ 2 قدم کے فاصلے پہ ہے، یہ فساد کا جڑ ختم ہو جائے گا، نماز چھوڑیں چلیں مارتے ہیں. کربلا میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ مولا اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھیں گے تو 4 آدمی ہم ویسے ہی شہید ہو جائیں گے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں. ٹھیک نہیں، کوئی کیوں نہیں ہے. آپ کی جو خواہش ہے اس پہ ہم جان دیں گے. اور جان دینے کے بعد وہ ایک سوال کرتے تھے، کیا میں نے وفا کیا؟ یہ بہت سے شہداء کے لیے نقل ہوا ہے. اس لیے اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو جو پسند ہے، اللہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، مجھے بھی تجھ سے محبت ہے، میں وہ کروں گا جو آپ کو پسند ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کو اپنا ہیئر سٹائل خود پسند ہے یا آپ کے ماما کو پسند ہے. بہت سے بچے ہیں ان کو سے ہم پوچھتے ہیں یہ ہیئر سٹائل کیوں بنایا، کہتے ہیں میری ماما کو پسند. بھائی آپ کے ماما کو پسند ہے، بال تو آپ کے ہیں، کہتے ہیں نہیں مجھے ماما کی پسند ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی چیزیں اس لیے کریں کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ میرے رب کو پسند ہے. ٹھیک ہے نا. اور میرے مولا نے نماز ایسی ہی پڑھی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، میں اسی طرح نماز پڑھوں گا. اپنا نام لکھوا دیں، یاد رہتا ہے مولانا بہت ذہین ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام ساتھ بتاتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. میرا کویشچن ہے کہ اینجل جبرائیل اہل البیت میں ہے کہ نہیں؟ اچھا سوال ہے.
ٹھیک ہے. اہل بیت میں وہ جو چادر تھی کسا، اس میں اصحاب کسا میں ہیں. جبرائیل نے اجازت مانگی اور ان کو اجازت ملی اور وہ اس چادر میں آئے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اہل بیت کو اہل کسا کہتے ہیں تو ہیں، اگر آپ اہل بیت کو اہل بیت رسول کہتے ہیں تو نہیں ہے. ہاں بچوں میں نہیں ہے. آپ پوچھیں گے؟ اچھا چلیں، بچوں سے تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر جاتے ہیں جب تک آپ کے بچوں کے ذہن میں سوال آئیں. ٹھیک جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ یہ کچھ سوالات ہیں، یہ کچھ اہل سنت بھائی یا ریسرچرز اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ غلو کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور وہ غلو کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کام حتیٰ کہ وہ مباح ہی کیوں نہ ہو، وہ دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں یا ایسی پریکٹسز کو جو مستحب یا سنت یا دین کے کا جز بنائیں تو وہ غلو کہلاتا ہے. پہلی بات یہ ڈیفینیشن صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ توصیح کریں. دوسری بات یہ کہ جو پریکٹسز ہم کرتے ہیں عزاداری میں، کیا بہت ساری پریکٹسز ہیں جیسے ذوالجناح، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، کیا وہ غلو کے دائرے میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ اور دوسری بات وہ ایک قرآنی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ اپنے جسم کو عمدن ایذا مت پہنچاؤ. جو پریکٹسز ہم کرتے ہیں یا سینہ کوبی یا کچھ بھی، کیا یہ غلو کے زمرے میں آتی ہے؟ کیا یہ اس آیت کی تردید کرتی ہے؟ کیا کوئی ایسی آیت ہے بھی یا نہیں بھی؟ شکریہ. احسن. تم ایک تو یہ بدعت کہہ رہے تھے آپ، میرا خیال ہے، ٹھیک ہے نا. جو پوچھ رہے ہیں وہ بدعت ہے. ویسے غلو کسے کہتے ہیں؟ شان اہل بیت میں جو بھی بات کریں جس سے ان کو تکلیف پہنچے وہ غلو ہے اہل سنت کے ہاں، یعنی ناسبیوں کے ہاں، اہل سنت نہیں. آپ اہل بیت کی شان بیان کریں، غلو ہے. ٹھیک ہے. وہ رسول خدا نے بیان کیا پھر بھی غلو ہے. اہل سنت کے ہاں آپ صرف اہل بیت کی شان میں غلو نہیں کرتے، آپ خود رسول خدا کی شان میں بھی غلو کرتے ہیں. غلو حد سے بڑھانے کو کہتے ہیں. بدعت جو آپ پوچھ رہے تھے وہ اور ہے، غلو اور ہے. اگر آپ کو کسی کو اس کے حد سے بڑھا دیں. جو رسول کی منزلت ہم مانتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں مانتے، اس لیے ہم رسول کی شان میں بھی غلو کرتے ہیں، ادھر نہیں جاتے. آپ کا غلو سوال نہیں تھا، لفظ غلو آیا تھا. آپ کا سوال بدعت ہے. بدعت کیا ہے؟ جو دین میں نہیں ہے اس کو دین میں ڈالنا بدعت ہے. وہ اگر مستحب ہی کیوں نہ ہو یا اگر مباح ہی کیوں نہ ہو، مباح اور مستحب تو دین میں ہے نا. ایسا نہیں ہے. اچھا، آیا ایسا ہے کہ وہ بدعت کو ناجائز مانتے ہو؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تراویح بدعت ہے ان سب کے نزدیک. تراویح بدعت ہے. رسول خدا نہیں پڑھتے تھے، ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھی. عمر نے کہا اور کہہ کے چلا گیا. 2-4 دن بعد آ کے دیکھا تو یہ سارے لگے ہوئے. یہ کیا بدعت کی ہے؟ میرے کہنے پہ بدعت شروع کر دی. وہ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایسی بدعت ہے جس کو دیکھ کے پاگل کو بھی ہنسی آ جائے. بدعت ہوتی ہے. وہ حسنہ اور قبیحہ کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کسی معیار پہ نہیں ہوتے، کسی ملاک پہ نہیں ہوتے، کہیں ٹھہرتے نہیں ہیں. وہ کس کو بدعت کہتے ہیں؟ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب بدعت ہے. وہ عزاداری کو بدعت کہتے ہیں. عزاداری رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت امام حسین سے پہلے رسول خدا کی عزاداری سنی شیعہ ساری کتابوں میں ثابت ہے. اہل سنت مصادر میں 6 مقامات ایسے ہیں جہاں رسول خدا نے عزاداری کی ہے.
تو عزاداری بدعت نہیں ہے. امام حسین کی عزاداری سنت ہے. بدعت پتہ ہے کون سی والی عزاداری ہے؟ ابھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں یکم محرم کو بھی عزاداری شروع کی ہے. وہ بدعت عزاداری ہے. وہ بدعت ہے ہی نہیں. ان کی اپنی کسی کتاب میں بھی نہیں، ان کی اپنی تاریخ میں بھی نہیں، ان کے اپنے کسی چیز میں بھی نہیں ہے. وہ بدعت ہے نا، لیکن وہ بدعت نہیں ہے. جو رسول نے کیا ہے وہ بدعت ہے. رہ گیا کہ ماتم کرنے سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے. اپنے جسم کو نقصان پہنچانا جائز ہے، اپنے جسم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. لیکن کس نے کہا کہ ماتم کرنے سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ماتم کرنے سے ہمارے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، ہماری روح کو بھی شفا ملتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ تو آ کے ہم سے پوچھو نا، تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ میں کہتا ہوں ماتم، مخصوصاً آپ عاشورہ کے دن اس کو زیادہ دیکھتے ہیں، جب 10 محرم تک لوگوں نے ماتم کیا ہوتا ہے، ان کا سینہ بالکل پھٹا ہوا ہوتا ہے، سرخ ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو اگر کوئی انگلی ہلکی سی بھی لگائے نا تو چیخ نکلتی ہے. اس سینے پہ وہ اتنے زور سے ماتم کرتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے، ذرا برابر درد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کس نے کہا ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے؟ بالکل بھی نقصان نہیں پہنچتا. بچوں کے لیے کہہ دوں، میں مریض ہوا تھا تو میں نے کہا مجھے درد نہیں ہوتا. تو ڈاکٹروں نے بھی چیلنج لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں درد نہ ہوتا. آپ اگر 1 سال ہاسپٹل میں رہیں تو آپ کو تو کیا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، جو 2-4 دن بھی رہے. تو وہ سب سے چھوٹا ہے، جب آپ کو کوئی پٹی وٹی لگاتے تو وہ اتارتے ہوئے، اول تو لگاتے ہوئے کہتے تھے شیو کرو، میں کہتا نہیں شیو نہیں کرو، اسی کے اوپر لگاؤ. اتارتے ہوئے احتیاط کرتے، میں کہتا کھینچ تو مجھے درد ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ نرسیں جو ہیں 2-4 نرسیں اور لے کے آتی تھی کہ ایک پیشنٹ ایسا ہے جس کو درد نہیں ہوتا، اور وہ پھر وہ کھینچتی تھی، وہ خود ہی چیختی تھی مجھے نہیں ہوتا درد. وہ کہتے یہ کیسے ہو گیا؟ اور میں ابھی تو اس لیکچر میں نہیں، میں بچوں کو جب لیکچر دے رہا ہوں تو ان کو کہتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے آپ کو درد ہی نہ ہو فلاں. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں تم بھی ایسے ہی ہو، صرف میں ایسا نہیں ہوں، مانتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد میں کہتا ہوں کبھی ماتم کیا ہے؟ کہتا ہاں. میں نے کہا درد ہوتا ہے؟ کہتا نہیں. ہم سب ہیں نا، ہم سب ایسے ہیں، ہم درد پروف ہیں، ہمیں درد ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صرف ہم ماتم کے دوران اس حالت کو، اس ایمان کو یا اس اسٹیٹ کو استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ استعمال نہیں کرتے ہیں. ٹھیک. تو ماتم سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. ہاتھ ہمارے سینے پہ لگ رہا ہوتا ہے، جلتے تم ہو. جی نیکسٹ. آپ کے ہو گئے نا سارے سوال؟ وہی بات ہو گئی نا. کہا اگر نقصان ہے تو جائز نہیں ہے. نقصان بھی کہتے ہیں جو ناقابل تحمل نقصان ہوا. ٹھیک ہے جی. کیا؟ ہاں نہیں بدعت نہیں ہے. کیوں ہوا زیادہ ہے؟ دیکھیں اگر یہ کہنے پہ آ جائے نا کہ جو نہیں کیا ہے، ٹھیک، تو یہ جو یوٹیوب پہ اتنے ویوز لے رہے ہوتے ہیں، کون سا صحابی یوٹیوب پہ آیا تھا جو آپ آئے ہوئے ہیں؟ بھائی ہمارے کاموں کو یہ کہتے ہیں نا کس صحابی نے کیا تھا، کس رسول نے کیا تھا. کون صحابی کا یوٹیوب کا چینل تھا؟ میڈیم ہے کیا مطلب؟ ایک عمل ہے. نہیں، آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ یہ جو ہم علم نکالتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے؟ نہیں کوئی سنت نہیں. ثواب دیکھیں وہ الگ مسئلہ ہے. جو ہم اگر سنت ہے ہمارے دلائل کے مطابق ہم اس کو سنت سمجھیں گے، عبادت ہے ہم عبادت سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا. مثلا یہ جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ عبادت نہیں ہوتی ہے، یقیناً عبادت نہیں ہوتی. یہ پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں.
جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے کسی عمل میں ان کو یہ باتیں یاد نہیں آتی. آپ کے عمل میں یاد آتی. یہ یا علی مدد، یہ جو ہے خدا مان کے علی سے مدد مانگ رہے تھے. تو میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، تجھے کیا پتا میں کیسے مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب فضول کی باتیں ہیں. آپ سے نہیں کہہ رہا، ان سے کہہ رہا ہوں. آپ دل پہ نہ لے لیں. ٹھیک. تو ان باتوں کو اتنی اہمیت نہ دیں. آپ کی کون سی عبادت صحیح ہے، کون سی عبادت صحیح نہیں ہے، اس کا فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی عبادت صحیح ہے، کون سی عبادت صحیح نہیں ہے، سب کے لیے. اس لیے کہ ہم در علم سے وابستہ ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں کہہ سکتے. جی نیکسٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انسانوں کو چرند پرند سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، انسانوں کے اندر بہت سارے مذاہب بھی ہیں. اب جو لوگ بائی نیچر اور جیسے بھی وہ غیر مذہب میں پیدا ہوئے ہیں ماں سوائے مسلمانوں کے، اب وہ جیسے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اپنے فکر معاش میں یا دوسرے کاموں میں زندگی میں مصروف رہتے ہیں. اور خاص طور پہ میں چھوٹے طبقے کی بات کر رہا ہوں، جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ریسرچ کریں اسلام کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں، اور وہ ایسی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو آپ کی نظر میں یا اسلام کی نظر میں ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کا روز محشر کیا ان کا حساب کتاب ہوگا، جن کو وقت نہیں ملا یا وہ ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں تھی کہ وہ صحیح غلط کو جان سکیں؟ احسن. تو اچھا، تھوڑا سا ہمارے اوپر اعتماد کریں، سوال بریف رکھیں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ بے شک توضیح دے دیں. ٹھیک ہے نا. اگر بریف پوچھ کے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی تو پھر کہیں ٹھیک ہے، نہیں تو کہیں بھائی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، ہم وہ کرتے. ایک بندہ افریقہ کے جنگلوں میں ہے، اس کے پاس نہ ایجوکیشن ہے نہ کچھ ہے، اور مولانا بھی نہیں پہنچے. اس لیے کہ یہ پہنچے اور اس کو پتہ نہ چلے مذہب حق کوئی چیز ہے جس کی تبلیغ کے لیے شیخ اکمل آیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں پہنچا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ معذور ہے. ٹھیک، وہ کہیں پر بھی اگر کوئی ایسا بندہ ہے. ٹھیک، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے، ضمیر دیا ہوا ہے. اندر سے ہر انسان کے اندر سے آواز آتی ہے، جب تک وہ اس آواز کو مار نہ دے. وہ آواز آتی ہے، اس آواز پہ اگر وہ لبیک کہے گا اسے حق ملے گا. اس جنگل والے 2-4 لوگوں کے علاوہ 2-4 لوگ ہیں، 2-4 ہزار ہوں، 2-4 کروڑ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی جنت چھوٹی نہیں ہے کہ ان کے لیے جگہ نہ ملے. وہ جتنے ہیں ان کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جو عام طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، دیکھیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف اگر مولانا پہنچیں گے تو پہنچے گی، نہیں. ٹھیک ہے نا. رسول باطنی اللہ نے ہر شخص کو دیا ہوا ہے، وہ عقل اس کو کہتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کہتی نا. اور یہ حقائق یہ لوگ درک کرتے ہیں. میرا ایک اور ایمان ہے، یہ بچوں کو میں نے آگے بلایا اور ان سے میں بات کر رہا ہوں، اور کبھی کبھار یہ احساس ہوتا ہے پتہ نہیں یہ باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی نہیں ہوتی. ان کو آپ لوگوں سے بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ فطرت کے قریب تر ہے. یہ بہت سی مشکل باتیں انہیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. ابھی میں وہ حدیث بیان نہیں کرتا، ہمارا موضوع نہیں ہوا. تو ایک حدیث ہے، میں تقریباً پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد ایک حدیث کا مجھے ایک نیا معنی سمجھ میں آیا. اور اس حدیث کو ہم نے حوزے میں اساتذہ سے فلان سے پتہ نہیں لوگوں سے کس سے سنا تھا، وہ اور معنی کرتے تھے. یہ معنی جب میرے سمجھ میں آیا، 4 بچے تھے، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا یہ حدیث ہے، تمہیں کیا سمجھ میں آتا؟ تو جو میں پتہ اتنے سالوں بعد سمجھا تھا، بچے نے فوراً کھٹ سے وہ جواب دے دیا. میں نے کہا وہ میرے نوٹس تو کہیں سے اس نے نہیں پڑھے کہیں.
देखा यहाँ कहीं पढ़ेंगे। मैंने उससे पूछा ये बात तेरे ज़हन में कैसे आई? कहता सीधी सी तो बात है, रसूल यही तो फरमा रहे हैं। तो हम लोग इनको अंडरस्टिमेट करते हैं, ये फितरत करीब हैं, इन्हें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। मैं अभी कभी कभार बच्चों से पूछता हूँ कोई हदीस पेश करके कोई नया मतलब लेने के लिए, इनकी समझ लेने के लिए, यानी ये मेरे उस्ताद है, मैं इनका उस्ताद नहीं हूँ। इसलिए कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको अंदर से ये आवाज़ ना आती हो, है ना, जिसके अंदर ये तड़प ना हो, जिसके अंदर खुदा से मोहब्बत ना हो, जो खुदा को ना पहचानता हो, है ही नहीं। हाँ, उसके बावजूद, उसे इस तड़प के बावजूद कोई न मिला हो, वो जंगलों में हो सकता है। हाँ, दूसरा आपने कहा था मसरूफ़ है काम काज में, वो माजूर नहीं है ना। उसको ये तड़प आई, बात आई, उसने इग्नोर किया थोड़ा, जब ये आया थोड़ा सा उसने पी लिया, मस्त हो गया, वो माजूर नहीं है। बच्चों में अगर कोई अभी आएगा तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो बच्चे अभी नए आए हैं उन लोगों को, जो अभी आ रहे हैं ना बेटा, हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? ठीक, जो सवाल पूछेगा उसे मौलाना इनाम देंगे। बच्चों में जो नए आए हैं उनके लिए भी ऐलान है। चलें, जब तक ये तैयार होते हैं, अगर और सवाल हैं तो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरा सवाल था कौन है वो याजूज माजूज कौन है, और उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी क्या हकीकत है? मैं नहीं जानता उन्हें सच्ची बात है, जब मैं नहीं जानता तो मैं क्या कहूँ आप। ठीक है, आपको इनाम मिलेगा, ठीक है ना, और आपको डबल मिलेगा, क्योंकि आपने ऐसा पूछा जो मुझे भी नहीं आता। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना, मेरा जो ये सवाल था कि बीबी फातिमा के पेट में जो बच्चा था उसका नाम मोहसिन क्यों रखा गया था और कब रखा गया था, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ, देखें, अभी भी बहुत से, सबके अभी ऐसा है कि आप दुनिया में आने से पहले, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। हो सकता है आपकी दुनिया में आने से पहले ही आपके बाबा ने आपका नाम मोहम्मद अली रख दिया, ठीक है ना। अगर बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, अगर बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। वो 9 महीने से ख़ानदान में जंग शुरू हो जाती है, क्या नाम रखना है, ठीक। तो ये जो जनाब सैयदा के घराने में आते हैं, वो फिर रिवायतें मौजूद हैं, आप लोगों को भी पता है कि ये हमें बताने के लिए ज़ाहिर ये है, जो रिवायत का तसलसल है, कि जनाब सैयदा अपने अमीर मोमिनीन से वो कहते हैं मैं रसूल खुदा से पूछूंगा, वो नाम रखेंगे। रसूल खुदा कहते हैं कि इनका नाम तो अल्लाह रखेगा, ठीक है ना। ये रसूल खुदा को पहले से पता है, ये आपको स्टोरी बताने के लिए कि आप लोगों को समझ में आए। ऐसे कहना इमाम हसन का नाम अल्लाह ने रखा है तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक। इसलिए ये जो हैं जनाब सैयदा की औलाद, ये देखें, रसूल खुदा को ताना मिलता था कि आप अबतर हैं। अल्लाह ने वादा किया कि आप अबतर नहीं हैं, बल्कि आपकी नस्ल कसीर नस्ल है, ठीक। नस्ल किससे चलती है? बेटे से, बेटी से नहीं चलती। अगर ये आम इंसानों के लिए, ये अमीर अल-मोमिनीन के बेटे हैं, रसूल खुदा के बेटे नहीं हैं, लेकिन कुरान ने, अल्लाह ने हसनैन को रसूलुल्लाह का बेटा करार दिया, तो नाम भी खुद रखें। जैसे हसनैन के नाम रखें, इसी तरह हज़रत मोहसिन का भी नाम खुद अल्लाह ने रखा।
کیوں رکھا ہے وہ خدا جانتا ہے. ہم نے ایک حدیث پیش کی تھی لوکان الحسن شخص لکانہ فاطمہ بل ہی اعظم, کہ اگر حسن مجسم ایک ہستی ہوتی تو وہ جناب سیدہ ہوتی. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ سے جو بھی منشعب ہوا ہے آپ کے نور سے وہ سارے حسن ہیں. حسین میں بھی حسن ہے, حسن میں بھی حسن ہے, محسن میں بھی حسن ہے. جی بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My question is in English. Okay. I think everyone can hear me, right? No, you can have a microphone. Yeah. Okay, so my question is a bit controversial. It's been for a very long time in my mind. Mm-hmm. I've tried asking many people, but I still am not satisfied with the answer. My question is about music. Why is music haram? Like, some people they use it as a motivation. They say that if you listen to music, it makes you feel low, it makes you feel bad, sad, or something like that. But then I know people that use music as a motivation to study, and they listen to music and they pass really well. And they are Muslims as well, they are Hindus as well. Many people, a lot of my friends, they listen to music and their mind becomes more stable. So why is it haram while it can be used as a tool to help us achieve our goal? اوکے, تھینک یو. اب میری بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ سیٹسفائی ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اوکے, فرسٹ آف آل آپ نے کہا کہ میوزک حرام کیوں ہے, ٹھیک ہے نا. ٹوٹی پھوٹی انگلش میں جواب دیں. اچھا, وہ ویسے ہی سیٹسفائی نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا. اوکے, who said music is haram? Categorically, all the music is haram. Nobody says that. ٹھیک ہے نا. You are saying about good music that motivate you, it's all right. اگر یہ حرام میوزک نہ ہو, آپ کو حرام میوزک موٹیویٹ کرتا ہو تو پھر آپ میں کوئی گڑبڑ ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں, حرام چیز مجھے موٹیویٹ نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی. اگر میں مومن ہوں, مجھ میں گڑبڑ نہیں ہے, ٹھیک, تو حرام چیز مجھے موٹیویٹ نہیں کر سکتی. یہ آفیسز میں جب آپ جاتے ہیں, جو آپ کا باس ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے آپ نہا دھو کے آئیں, ٹھیک ٹھاک بن سنور کے آئیں, ٹھیک ہے نا. وہ جتنا مرضی آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہے نا کہ بھئی تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا فلان, وہ نہیں ہوتا. کب ہوتا ہے؟ کھانے وانے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک دو فیمیل رکھ دیں آفس میں, ٹھیک ہے نا, آپ پھر موٹیویٹ ہو سکتے ہیں, بال وال بنا کے صحیح ٹھیک ٹھاک, ٹھیک. ہاں, وہ کون ایسا موٹیویٹ ہوتا ہے جس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے. ویلا مجھے تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر میں مومن ہوں, میں نامحرم کو نگاہ نہیں کرتا, نہیں دیکھتا ہوں, اور مجھے نامحرم سے کوئی روابط بھی نہیں بنانے, تو میں کیوں موٹیویٹ ہوں گا؟ میرے تو کوئی موٹیویشن نہیں ہے نا. تو اگر موٹیویشن ہے, کسی کی امانت میرے پاس پڑی ہوئی تھی بہت پہلے, میں بہت ینگ تھا, شاید آپ کی ایج میں تھا, کوئی 7-8 ملین تھا, آج کل کے بہت زیادہ ہوتے ہیں روپیز. میں بھول گیا میرے پاس ہیں کہاں ہیں کہاں نہیں, ملے بھی نہیں مجھے کچھ دن کے لیے. تو اس نے کہا اتنی بڑی رقم تم بھول گئے. میں نے کہا میرے لیے تو صرف نمبر ہے نا, جب میں نے رکھنا ہی نہیں ہے میں اسے استفادہ, اگر تو میں نے چوری کرنے ہوتے تو پھر میرے لیے بڑا تھا, مجھے یاد رہتا. ویل میرے لیے تو ایک نمبر ہے, 7 ملین ہو یا 7 ہو, کیا فرق ہے میرے لیے. اس کے تھے, اس نے لے جانے تھے. آپ کو حرام میوزک اگر موٹیویٹ کرتا ہے تو سم تھنگ رانگ ود ان یو. آپ کو حلال میوزک موٹیویٹ کرتا ہے, لسن ٹو دوست. جی اوکے. میوزک میں البتہ فتاوی مختلف ہیں. جو میوزک لہو و لعب کے محافل کے متناسب ہو, which suits with the discos and night clubs and whatever songs, وہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا.
وہ سانگس اور وہ لیرکس اور وہ گانے وہ بھی حرام ہے, اس کی میوزک بھی حرام ہے نا. آپ بغیر گانے کے اسی میوزک کو چلا کے آپ جم میں ایکسرسائز کریں, حرام ہے. آپ پڑھائی کریں, حرام ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ نارمل میوزک ہے جو کہ گانے بجانے کے لیے, ڈانس کرنے کے لیے, فلان کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. نارمل جو بھی نارمل میوزکس ہیں, جو آپ کو ڈاکومنٹریز کے پیچھے بھی میوزک چلتی ہے, فلان کے پیچھے بھی میوزک چلتی ہے, اور بہت ہے, لیکن وہ میوزک ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک. تو انشاءاللہ آپ آئندہ حرام میوزک سے موٹیویٹیڈ نہیں ہوگی. یہ آپ کی موٹیویشن, یو کین چینج دیز تھنگس, ہے نا. یہ آپ کہیں گے مجھے تب تک میں بن سنورتا ہی نہیں ہوں جب تک مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ مکس گیدرنگ ہے. یہ لڑکوں کے درمیان بن سنور کے جانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو پھر مجھ میں کوئی مسئلہ ہے. میں اگر یہاں بن سنور کے آتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں امام زمانہ کی محفل میں, ٹھیک ہے نا, یہ میری موٹیویشن ہو. ٹھیک ہے, آپ پڑھتے ہیں اور جوان ہیں, آپ اور بھی لوگ پڑھتے ہیں, انٹرویو دیتے ہیں, جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, فلان کرتے ہیں. اگر آپ کی جو ریئل موٹیویشن آپ کے پیچھے ہے, آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے فادر ہیں یا کوئی بڑا ہے, وہ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو وہ میرے پیچھے ہے, وہ کور کر لے گا, ٹھیک, آپ کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک, آپ کو اگر پتہ ہو کہ میرے پیچھے امام زمانہ ہے, میں اپنی کوشش کروں گا, وہ میرے لیے دعا کریں گے. ٹھیک, میں تمام جوانوں سے کہتا ہوں, آپ کو جو جاب چاہیے ہو, جو آپ کو پوزیشن چاہیے ہو, آپ کو ایگزام ہے, فلان ہو, اپنی محنت کرنے کے بعد, ہاں محنت اگر نہیں کر رہے تو آپ کو نہیں چاہیے. یعنی کہ اگر آپ محنت کریں گے تو امام دے سکتے ہیں, نہیں, محنت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر آپ کو نہیں چاہیے تو امام بھی آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے, آپ کو بھی نہیں دیں گے. اگر آپ کو چاہیے ہو, اور جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں, ہر کسی کی صلاحیت مختلف ہے, یہ نا. ایک چیز آپ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے میں کر سکتے ہوں, مجھے وہی چیز کرنے میں 12 گھنٹے لگتے ہوں, تو آپ کو 1 گھنٹے کرنا پڑے گا, مجھے 12 گھنٹے کرنا پڑے گا. وہ کرنے کے بعد ممکن نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو نہ ملے, امپاسبل. آپ کو وہ چیز ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پیچھے امام زمانہ کی دعا ہے. ٹھیک, صرف ایک صورت ہو سکتی ہے نہ ملنے کی, آپ جس چیز سے مانگ رہے ہوں امام آپ کو اس سے بہتر دینا چاہتے ہوں. آپ کو لگتا ہے مجھے نہیں ملا, وہ کیوں نہیں دیا ہوتا, آپ بہت چھوٹا سوچ رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ نے محنت کی, توسل کیا, امام کہتے ہیں نہیں یار یہ تمہارے لیے نہیں ہے, میں نے تمہارے لیے اس سے بہت اوپر کی چیز رکھی ہوئی. ٹھیک, اسی لیے مومن کہتے ہیں اگر آپ کی پسندیدہ کار, ابھی اس کی مارکیٹنگ ہو جائے گی اس لیے ابھی نہ بتائیں, ٹھیک, وہ جس دن آپ کو آپ کی ڈریم کار ملی ہو, اس دن آپ جتنا خوش ہوں اتنا ہی آپ اس ڈریم کار کے چوری ہونے پہ بھی خوش ہوں تو آپ مومن ہیں. نا, پہلا بہت آسان ہے, دوسرا بہت مشکل ہے. وہ کیوں چوری ہوا ہے؟ اگر آپ مومن ہیں وہ کیوں چوری ہوا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر دینا ہے. جب اس سے بہتر آپ کو مل رہا ہے تو آپ کیا ہوگا؟ آپ خوش ہوں گے. میں مثال دیتا ہوں, آپ نے ابھی گاڑی واڑی خریدنے کی تو آپ کی عمر نہیں ہے, آپ تو ابھی فون خریدیں گے, پتہ نہیں فلان خریدیں گے نا, یہ گاڑی بھی خریدتے ہیں, مجھے کیا پتا کوئی بلینئر بیٹھا ہوا, ہمیں کیا پتا, آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بلینئر ہو گئے. ٹھیک, آپ نے 1 سال کمایا اور اتنے پیسے آپ نے جمع کیے اور آپ نے جا کے گاڑی خرید لی. کوئی آ کے آپ کو افسوس کرتا ہے آپ کے 1 سال کی کمائی چلی گئی؟ کرتا ہے کوئی افسوس ہیں؟ آپ نے 1 سال پیسے جوڑے اور کار خریدی ہے یا آپ نے ایک بنگلہ خریدا ہے, کوئی آ کے افسوس کرے تمہارا $1 ملین چلا گیا,
چلا کیا گیا, میں نے $1.5 ملین کی چیز $1 ملین میں لی ہے, خوشی کا مقام ہے. ٹھیک, کیوں؟ آپ جو چیز آ رہی ہے اسے دیکھ رہے ہیں, وہ جو بیوقوف ہے جو چیز جا رہی ہے اسے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک, تو اگر آپ کی گاڑی چوری ہو, جو کہ خدا کرے نہ ہو, ٹھیک ہے, تو اس دن بھی آپ کو اتنا ہی خوش ہونا چاہیے. ٹھیک, میں مثال دیتا ہوں, ہم جب بچے تھے اور شاید آپ کے برابر اتنے کچھ تھے, تو ہم نے اپنی کمائی جوڑ کے سائیکل خریدی. سائیکل لے کے ہم اسکول گئے, وہ سائیکل ہو گئی چوری. سب سے پہلے تو ہمارا ٹیچر پریشان ہوا کہ اب اس کے والدین آئیں گے, کہیں گے اسکول سے کیسے چوری ہوا. پھر پرنسپل وہ ہوا, بڑا پریشان ہوا, ہم سے زیادہ وہ پریشان. ہمیں اس پہ تعجب ہوا کہ یہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, اور ہم پریشان کہ گھر والے ڈانٹیں گے. آ کے بتانا تو پڑتا تھا. والد صاحب کو بتایا کہ سائیکل چوری ہو گئی. انہوں نے کہا شکر الحمدللہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ میری سائیکل چوری ہوئی ہے. کہا شکر الحمدللہ. اگلے دن ٹیچر نے پوچھا, پرنسپل نے, ہاں کیا ہوا؟ بابا نے کیا کہا؟ میں نے کہا ابو نے کہا شکر الحمدللہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم بچے تھے, یہ حدیث بھی ہم نے نہیں پڑھی تھی, ہمیں سمجھ میں ہمیں یہ ہوا کہ کوئی چوری ہو جائے پھر بھی شکر الحمدللہ کہنا ہوتا ہے. جی نیکسٹ. جی بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمارے سنی بردرز کے پیچھے جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا, آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. ابھی آپ بالغ نہیں ہیں نا, تو آپ جہاں مرضی جیسے مرضی نماز پڑھیں, بس نماز پڑھیں. ٹھیک ہے نا, آپ نماز پڑھیں, ٹھیک, جیسے مرضی پڑھیں. ابھی میں بچوں سے نہیں بڑوں سے کہتا ہوں, بچوں کو نماز پڑھنی چاہیے. نماز بھی اچھی طرح پڑھنی چاہیے, مستحبات بھی کرنے چاہیے, لیکن اگر ان کا موڈ نہ ہو تو ان کو زبردستی نہ کریں. ٹھیک, اور چلے میں اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں پرسنل کچھ مثالیں بھی دیتا ہوں. یہ ویڈیو کیمرہ جب ہم تقریباً آپ کی ایج میں تھے تو نیا نیا ویڈیو کیمرہ اور یہ چیزیں آئی تھیں. ہم بلتستان میں گھومنے گئے ہوئے تھے. یہ جو شنگریلا آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا, کچورا, اس میں اوپر, تو وہاں میں ایک پتھر کے پاس میں نماز پڑھ رہا تھا. دور جس کے پاس کیمرہ تھا اس نے فلم بنا لی. دیکھ, اچھا جوان باہر ہو, بچہ ہو باہر ہو, تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اچھا, ہمیں جو ایکسپیرینس, اور دوسرا ایکسپیرینس ہے جب میں اس کے ایج کا تھا, جب بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھو کوئی نہ کوئی بزرگ ڈانٹ دیتا تھا, ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ میں تو کہیں نہیں دیکھا. بچے سے تو نہیں ہوتا نا اس طرح, بچہ تو ہوتا ہے تو ادھر ادھر تو ہوتا ہے. ٹھیک, اس بزرگ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک بچہ آ کے نماز پڑھ رہا ہے, اسے کوئی شاباش نماز پڑھتے تھا, وہ ہمیشہ ڈانٹ دیتا تھا کوئی نہ. اچھا, یہ ویڈیو بن کے آئی, وہ گھر میں کسی نے لگا دی, چل رہی تھی, والد صاحب پہنچ گئے, اور اس دوران وہ ہماری نماز آ گئی ادھر سے. میں ابھی تو ڈانٹ پڑی کہ کوئی نماز ہوتی ہے. قنوت بھی ہم نے لٹرلی کیا کیا تھا, جیسے بچے کرتے. ٹھیک, میں نے کہا یہ تو ڈانٹ پڑی کہ یہ کیا نماز پڑھ رہے. والد صاحب نے کیا کیا, میری تعریفوں کے پل باندھ دیے. میرے بچے کو دیکھو, تفریح پہ گیا ہوا تھا, نماز نہیں بھولا, یہ نمازی بچہ ہے. میرا تو دل بھر گیا. میں کہا واہ, میں کیا ڈر رہا تھا اور میرے ساتھ کیا ہوا. پھر مجھے نماز کا شوق ہوگا. اگر میرے والد صاحب اس دن ڈانٹتے کہ قنوت ایسا نہیں ہوتا, قنوت میں یہ پڑھنا ہوتا, کیا کرنا, تو ان کو تو پتہ ہے نا سارا کیا کیا پڑھنا ہے نا, تو میں اس کے بعد نماز پڑھتے ہوئے مجھے مزہ آتا, کبھی بھی مزہ نہ. بچوں کو عبادت میں مزہ آنا چاہیے. روایت میں ہے, آپ کے لیے بھی ہے. اگر موڈ نہیں ہے تو نہ پڑھو, مستحبات چھوڑو, جاؤ. اور ہمارے جوانوں کا بیٹا, آپ کے سوال چھوڑ کے میں ان کے ساتھ شروع ہو گیا, یہ نا, یہ ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے, یہ نہیں تو مسائل کرتے ہیں اس لیے.
آپ آسانی میں آ جائیں گے، اس لیے ان کو یہ سمجھا رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے بابا بہت اچھے ہوں آپ کے اطراف میں، لیکن کچھ ہوتے ہیں. ابھی ایک والد آیا تھا، اس نے اپنے بچوں کے بارے میں بہت سی شکایت اور فلان اور یہ وہ، اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا. کیا کیا؟ میں نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ کچھ تو تم نے کیا ہے جس کی وجہ سے بات یہاں پہنچی. میں نے کہا پوری اپنی کہانی ذرا بتاؤ. یہ باتوں نہیں تھا. اس نے 2 گھنٹے مجھے اپنی کہانی سنائی. میں بڑا پچھتایا میں نے اس سے کہانی کیوں پوچھی. شروع کیا سارا. اس کے بعد کہا اب مولانا مجھے بتائیں کس کی غلطی ہے، میرے بچے کو آپ کچھ کہیں. میں نے کہا ساری غلطی تیری ہے، ساری غلطی تیری ہے. اس کو بڑا غصہ آیا. میں تیرے پاس آیا ہوں کہ میرے بچوں کو سمجھاؤ، تو کہہ رہا ساری غلطی میری ہے. اس نے بچپنے سے بچوں کو زچ کر کے رکھا تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے. کیمرے لگائے ہوئے تھے گھر میں، اور پڑھتے تھے، واپس آ کے کہتے تھے تم نے وضو کر کے نماز نہیں پڑھی ہے، تم نے فلاں نماز میں یہ ٹھیک نہیں کیا ہے. پتہ نہیں چارٹ بنایا، پتہ نہیں کیا کیا. اس نے اپنے حساب سے بڑی اچیومنٹ بتائی کہ میں نے تربیت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور بچے کا یہ حال ہو گیا. تو نے کیا ہے سارا، اب بک تو. دیکھیں عبادت میں لذت ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں واجب ہے کیا کریں، پڑھنی پڑتی ہے. نہیں، اگر واقعاً سچی لذت آ جائے تو آپ کو کہنا نہیں پڑتا. ممکن نہیں ہوتا یہ اس مچھلی کی طرح جو پانی سے باہر آ گئی ہو. ہم اس کو دیکھیں. یہ اسکول بھی کیا کر، ابھی عبادت میں آپ سارا یہ نہ کہیں کہ یہ سب پیرنٹ کے خلاف ہو گیا. اسکول کیا کرتا ہے؟ لرننگ، ہیومن نیچر ہے. یہ بچے سب سے زیادہ سیکھنے کو پسند کرتے ہیں. ابھی خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو، بلاسٹ ہو، کوئی بھی آواز ہو تو سب سے پہلے یہ لوگ گردن موڑیں گے اور یہ چھوڑ کے باہر بھی چلے جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب مدد کرو گے جا کے ان کی؟ نہیں، بس پتہ کرنا ہے. فطرت میں ہے، جاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. یہ ان کی فطرت میں، یہ انہیں پسند ہے. یہ جو ان کی اتنی پسند ہے وہ ان پہ اتنا بڑا بوجھ کیوں ہو جاتا ہے؟ سکھانے والے ہم ہیں. ان کی پسندیدہ ترین چیز کو منفور ترین چیزیں بدل دیتے ہیں. آپ کا سوال، ہاں پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ تو پڑھ سکتے ہیں، آپ کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے، ہاں ابھی انہی کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے بھی بالغ ہو جانا ہے، چند دنوں کی بات ہے. بال تو آپ نے بنائے ہوئے ہیں، تیار ہیں. ٹھیک، ہم اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز اپنی پڑھنی ہے. کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، آپ نماز اپنی پڑھیں گے، ان کے ساتھ جماعت میں کھڑے ہوں گے اور نماز پڑھیں گے. جب ایسی نماز پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ جو جا کے آپ نے اہل سنت کی مسجد میں پڑھا. ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو کل ہماری مسجد خالی ہو جائے گی، ان کی مسجد میں سارے چلے جائیں گے. وہاں جتنے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اس سارا کا ثواب آپ کو ملے گا. جتنے 1000 لوگ اگر وہ کھڑے اور آپ وہاں گئے اور آپ نے نماز اپنی پڑھی ہے لیکن جماعت میں پڑھی ہے، اس جماعت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ان سب کے نماز کا ثواب آپ کو مل جائے گا. ٹھیک، جی کوئی ٹائم لمٹ بھی ہے؟ نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کے ہارڈ ڈسک میں شاید جگہ نہ ہو نا، جگہ ہی جگہ ہے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ مصحف فاطمہ پر روشنی ڈالیں کیا ہے ایگزیکٹلی؟ مصحف فاطمہ ہم نے اپنی ایک مجلس میں کچھ حد تک اس پہ ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے،
اور وہ جو الزام وغیرہ کی بات تھی نا، تو وہ ادھر سے بھی ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اور قرآن کے قائل ہیں، جبکہ صرف جناب سیدہ نہیں بلکہ بہت سے جتنے بھی پڑھے لکھے صحابہ تھے، اگرچہ بہت کم تھے، ان سب کے مصاحف تھے. جب سب کے مصحف سے کوئی مسئلہ نہیں آتا، وہ قرآن نہیں ہوتا، صرف یہیں آ کے اہل بیت کے مصاحف میں مشکل آ جاتی ہے. اس مصحف میں رسالت مآب کی رحلت کے بعد، شہادت کے بعد جبرائیل نازل ہوتے تھے اور جناب سیدہ کو آنے والے حالات کے بارے میں بتایا جاتا تھا، اور وہ جو آنے والے حالات ہیں انہیں جناب سیدہ لکھواتی تھی، املا کراتی تھی، اور امیر المؤمنین کاتب ہوتے تھے، لکھتے تھے. اس سے جو کتاب وجود میں آئی اسے ہم مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ایک کوشچن تھا کافی ٹائم سے، یہ میرا کوشچن نہیں ہے، میں نے کسی سے سنا تھا اور سوال جواب ڈھونڈ رہا تھا. قرآن کی 2 آیتیں ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اسی طرح سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہے کہ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم یبعث حیا. تو یہاں پہ ولدت اور ولدہ اور ابعث اور یبعث وہ مجہول کا صیغہ ہے، اور جب موت کی بات آتی ہے تو معلوم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اس کی کچھ اگر علت بیان کی جائے. ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں آیت سامنے رہے گی. جی بسم اللہ. کون سا صیغہ؟ یموتو کا. جی بسم اللہ. میں آیت پڑھ دوں یا نہیں، جواب جواب عربک بیسک عربک گرامر کا قاعدہ ہے کہ جو فعل معلوم ہوتا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، جو فعل لازم ہوتا ہے یعنی فاعل سے مفعول تک نہیں پہنچ سکتا. موت انسان کو آ جاتی ہے، صحیح ہے، وہ مفعول تک اس طرح جائے گا، دوسرا انسان کسی کو قتل کرے وہ ڈیفرنٹ ہے. گرامیٹیکلی جو فعل لازم ہوتا ہے، اب یہ اس کی ڈیفینیشن ہے علم صرف میں، لازم فعل کیا ہوتا ہے. جو فعل لازم ہوتا ہے وہ مجہول یوز نہیں ہوتا بغیر کسی ایکسٹینشن کے. دیٹس وائی، یہ صرف ایک گرامیٹیکل وجہ ہے اس کی. جی 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 ایکٹیو وائز ہو رہا ہے، بالکل وہاں بالکل مجہول وہی نا. جی اور جس دن میں مروں گا، جس دن مجھے when I will die، جی، اور وہاں پہ when I will be raised، تو جی، مجھے صرف علت سمجھنا تھا اپنے لیے، اپنی حد تک کے لیے، کہ اگر کچھ علت ہو اس کی. میں سوال چینج کر دوں ان کا تھوڑا. جی جی بسم اللہ. بسم اللہ. سوال یہ ہے کہ موت کی، آپ جواب بھی خود دیجیے. نہیں ہم لائف لائن ہم نے استعمال کی ہے تو ضیاع تو نہ ہونا. موت کی نسبت خود ان کی طرف دی گئی ہے، لیکن جو ولادت کی نسبت ہے وہ ان کی طرف نہیں دی گئی ہے، یا اسی طرح مبعوث ہونے کی نسبت ہے وہ ان کی طرف نہیں دی گئی ہے. اس کی وجہ بھی واضح. اچھا، پہلی بات، ولادت میں ریزڈ نہیں ہے، بورن ہے. تو یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان پر طاری ہوتے ہیں، انسان ان کا اثر قبول کرتا ہے، انسان اس میں آبجیکٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. دیٹس وائی یہ مجہول یوز کیا گیا، پیسو وائز میں یوز کیا گیا. اوکے، ماشاءاللہ. یعنی گرامیٹیکل ریزن بیسک ہے. سلامت ہے. آگے نہیں بہت آپ حافظ قرآن ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ماشاءاللہ. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جی آپ تک مائک شاید نہ پہنچے، وہ مائک وہاں نہیں پہنچے گا. السلام علیکم. وہ چل پڑے، ان کو آنے دیں، ان کو دے دیں وہ. ہاں، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
भाई चेयर दे दो तो बैठता औद बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम अलैकुम मौलाना सलाम अलैकुम जमीअन। मौलाना साहब मेरे पास 3 सवाल है। मेरा पहला सवाल है, करबला के मैदान में 72 शहीद हुए, 72 में अहल बैत कितने थे, और वो जो 72 है वो अहल बैत में नहीं है, वो मेरा पहला सवाल है। और जो शहीद हुए करबला में, जब मैं ज़ियारत पे गया, इमाम हुसैन का शबी देखा, हज़रत अब्बास का, बीबी ज़ैनब का, सब का देखा, तो ये 72 का मैंने कुछ रिसर्च करना चाहा, लेकिन मेरे को जवाब उधर सही मिला नहीं। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, ये तलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद जुल्फ़िकार जो है, उसमें लिखा हुआ है ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार, उसका मायना क्या है? और जो मैंने सुना है हमारे मौलाना के साथ कि वो तलवार सिर्फ अहल बैत पकड़ते थे, अहल बैत के बिना कोई नहीं उठा सकता था। तो वो जो लोग लड़ाई पे गए, शहीद हुए, वो कौन सी तलवार यूज़ किया, यही जुल्फ़िकार या दूसरी तलवार थी? और आज ये तलवार है किधर? आसान, जज़ाकुमुल्लाह। वल्लाह खैरुल जज़ा। आगा की सेहत व सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। माशाल्लाह, आपने तो महफिल लूट ली, ठीक है ना। आके जिस तरह सबको सलाम किया, जिस तरह आपने एंट्री दी है या अहसंत। सल्ले अला मुहम्मद। अच्छा, जहाँ तक रहा कि तादाद क्या है, 72 मशहूर फिगर है, ठीक है ना। वैसे ही अगर करें तो उसमें भी इख्तिलाफ है कि 72 हैं या ज़्यादा है, उसमें हमें अभी वो काम नहीं है। उनमें से कितने अहले बैत हैं मेरे अभी दकीक जहन में नहीं है, आगा के जहन में होगा। 18 है, 18 आगा कह रहे हैं, हम इसको मान लेते हैं, वही ठीक है ना। अहले बैत के 18 अफराद हो गए। अब 72 फिगर लेते हैं तो 72 में से माइनस कर लें 18 को, बाकी हो गया। और उससे अगर ऊपर की लेते हैं, रह दिएगा कि शहदा के लिए जो ये शहदा करबला है, ज़री के दाएं तरफ, इधर से जब आप जा रहे होते हैं बाब क़िबला से जाएं तो दाएं तरफ वो मकाम बना हुआ है, और उसमें वो ज़री भी बनी हुई है जो सारे शहदा करबला हैं। और आपका ये तीसरा सवाल भूल गया मैं, क्या था? जुल्फ़िकार, ठीक है ना। ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार, ये तकरीबन सबको इसका ज़ाहिरी माना तो सबको आता है। आप कोई इरफानी माना पूछ रहे हैं, वो हमें नहीं आता, ठीक है ना। ला फ़ता इल्ला अली सबको आता है ना, इतना तो ठीक है ना। हाँ, वही कह रहे हैं, ये तो सबको आता है, ठीक है ना। आप पूछ रहे हैं तो कोई इरफानी माना पूछ रहे हैं, ठीक है, वो हमें नहीं आता। अच्छा, अगर ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार नहीं आता तो वैसे भी पता है, सैफ़ तलवार को कहते हैं, ठीक है ना। ला सैफ़ कोई तलवार नहीं है मगर जुल्फ़िकार के, जबकि तलवारें तो बहुत थी, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, वो फिर इरफान में जाना पड़ेगा। जो लुग़वी माना है वो तो वाज़ेह है। रह गया कि जुल्फ़िकार को कोई और नहीं उठा सकता था, ये मेरे नज़र से नहीं गुजरा है, और ऐसा कुछ मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो किसी और के कब्ज़े में नहीं रही है, क्योंकि वो अली के हाथ में थी। अली के हाथ से तलवार कौन ले सकता था, ठीक है ना। अली तलवार फेंक के भागने वाला भी नहीं था। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता वो किसकी और के हाथ में गई हो और वो उठा सका हो और उठा ना सका हो, ठीक है। इसका सवाल ही ख़त्म हो गया। अभी कहाँ है? अभी साहिब जुल्फ़िकार इमाम ज़माना अजल्ला फ़रजहु शरीफ है। और इंशाअल्लाह वो जुल्फ़िकार के साथ तशरीफ़ लाएंगे, और ख़ुदा हमें भी ये तौफ़ीक़ दे कि हम इमाम ज़माना की दीदार कर सकें और उनके आवान व अंसार में
शामिल हो सकें। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। क़िबला मेरा सवाल बहुत मुख्तसर सा है। जी, जवाब लंबा हो सकता है। जी, असल में ये हम लोगों ने बहरहाल सुना है कि बहुत सारे अमाल हैं जिनसे इमाम से मुलाकात, और कई उलमा ने की भी है मुलाकात, गालिबन जो है गायबाना तौर पर हुई है। क्या कोई शख्स, अगर मुझसे किसी ने सवाल किया कि आप किसी आलिम से कहिए कि वो जो है मेरे लिए तवस्सुल करे इमाम से, क्या किसी दूसरे शख्स के लिए या हम या कोई आलिम ऐसा कर सकता है, तवस्सुल कर सकता है इमाम से? और क्या बज़ाहिर इमाम से मुलाकात होगी किसी शख्स की? इमाम से तवस्सुल का मतलब क्या है आपका? कहना था कि वो चाह रहे थे कि कोई मेरे जो सवालात हैं उनका कोई गवाह बने, तो वो चाहते हैं कि कोई दूसरा इंसान जो है उनकी तरफ से जो है वो तवस्सुल करे और वो उनके सवाल पूछे इमाम से, इसलिए क्योंकि जो है उनके पास एक गवाह हो, मतलब कि मैंने जो है इस बात को इमाम ने जवाब दिया और उनका गवाह बन जाए एक आदमी। ठीक है, मेरा ख्याल है आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे सवाल हैं वो उलमा कोई मिलता होगा इमाम से, जो भी इमाम से मिलता है वो मेरे सवाल ले ले, जाके इमाम से पूछे और आके मुझे बता दे कि इन सवालों का इमाम ने ये जवाब दिया है, ये मकसूद है। जी क़िबला, मगर ये बज़ाहिर मुलाकात हो सकती है इमाम से कि चले वो बात का मरहला है ना, वो आपने गायबाना भी कहा है, ठीक है ना, वो उधर आते हैं। आपके ये पार्ट अगर ये मतलब है तो हम इसको लेके आगे चलते हैं। इमाम से मुलाकात हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। मुलाकात हो सकती है का मतलब ये है कि जो पता नहीं आपने ताबीर ज़ाहिराना का है, जो भी ताबीर आपने इस्तेमाल किया, ये नहीं, गायबाना तो अलग है, एक दूसरा उसके मुकाबिल में, ठीक है ना, यानी ज़ाहिर में इमाम को फिज़िकली देखते हुए मुलाकात हो सकती है, नहीं तो बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना। मतलब ये कि हमने जो सुना है कि कई उलमा, जैसे मस्जिद सैला में किसी आलिम का है कि वो मिले थे इमाम से, लेकिन बाद में उनको ज़ाहिर हुआ कि इमाम थे, तो क्या ऐसे कोई मुलाकात कर सकता है? और क्या ये मुनासिब है करना, मुनासिब किसी तो दूसरे शख्स के लिए गवाह बनना? नहीं, अभी उधर बाद में आते हैं। देखें, एक इमाम से मुलाकात हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है। गायबाना तो हम सब की मुलाकात है, गायबाना मुलाकात होती ही नहीं है ना, ये ना, गायबाना नमाज जनाजा है वो भी हमारे यहाँ नहीं है ठीक है ना, गायबाना तो मुलाकात नहीं होती ना। आप कहें मेरी आपसे गायबाना मुलाकात है इसका क्या मतलब है? मुलाकात का मतलब क्या है? ठीक है ना, गायब से तो मुलाकात नहीं होती ना, ठीक है ना। मुलाकात का मतलब है मिले, गायबाना मुलाकात कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई हमारी डिक्शनरी में तो नहीं है कि मुलाकात भी हो और गायबाना भी हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमाम की आवाज़ आ रही है, सिग्नल कमज़ोर है, पिक्चर नहीं आ रही, ठीक है ना, कोई जिस कस्म का वो नहीं। इमाम फिज़िकल एंटिटी है, इमाम की रोयत भी मुमकिन है, खुदा की रोयत मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। खुदा को देखना मुमकिन नहीं हो, बिल्कुल अलग है। इमाम को देखना मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। इन सारे लोगों ने अमीरुल मोमिनीन को देखा, रसूल खुदा को देखा, इमाम भी बिल्कुल उसी तरह का एक वजूद है, वजूद बाबरकत है, ज़िंदा है, हाई है, हाजिर हैं, ठीक है ना। उनकी ज़ियारत हो सकती है, ठीक है। सिर्फ आम लोगों पे ज़ाहिर नहीं है, बाकी सारा आम वजूद है, तो उसके लिए ये सवाल मसला नहीं है। रह गया कि मैं किसी के पास जाऊं और उसे कहूं कि आप क्योंकि इमाम से मिलते हैं तो आप इमाम से मेरी फलां सवाल पूछ लीजिए, ठीक है। या जब इमाम के खिदमत में जाएं तो ये मैं हदिया दे रहा हूं, वो इमाम को दे आइए, ठीक। ये दरवाज़ा बंद है। अगर कोई भी आके आपसे कहेगा कि मैं इमाम से मिल के आया हूँ और इमाम ने ये फरमाया, वो झूठा है, कोई भी हो। अगर वो ये दावा करेगा इसका मतलब यह है कि वो झूठा है। हमारे किसी फ़कीह ने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं ये जो फतवा दे रहा हूँ इस फतवा को मैंने इमाम से जाके पूछा है और इमाम ने ये मुझे समझाया है, बताया है, इसलिए मैं ये फतवा दे रहा हूँ। नहीं, उसको दलील देनी पड़ेगी। ये दलील तो सब दे सकते हैं ना। अगर ये दरवाज़ा खुल जाए तो ये तो झूठ का दरवाज़ा खुल जाएगा। जो मिलते हैं वो भी कहेंगे, जो नहीं मिलते वो भी कहेंगे मैं इमाम से मिल के आया हूँ, इमाम ने ये हुक्म दिया है। आप उसको तो नहीं कह सकते सनद दिखाओ, किधर कहेंगे मैं मिल के आया हूँ। ये दरवाज़ा बंद है, इसलिए ऐसे आदमी को तलाश करने की ज़हमत ना करें।
جو آپ کا واسطہ بنے اور آپ کو امام سے کوئی جواب لے کے دے. میں نے بھی یہی جواب دیا ان کو کہ آپ کا اپنا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ خود توسل کریے امام سے, امام آپ کو جو ہے گائیڈ کریں گے. ٹھیک, دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. گائیڈنس ساری ملی ہوئی ہے اور ہم اس پہ عمل نہ کرنے کے لیے ابھی اس میں ہے کہ ہم ابھی امام سے مانگ رہے ہیں. جب گائیڈنس ملے گی تو کریں گے. کون سی گائیڈنس نہیں ملی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا, ساری گائیڈنس ملی ہوئی ہے, امام سے سب کچھ پہنچا ہوا ہے نا. ابھی یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ائمہ نے فرمایا ہے میں وہ نہیں کروں گا, مجھے امام الگ سے آ کے کچھ بتائیں. ٹھیک ہے, امام آپ کو الگ سے آ کے کچھ نہیں بتانے والے. کیوں نہیں بتانے والے؟ اس لیے کہ آپ امام کے ماننے والے ہی نہیں ہو, بہانہ کر رہے ہو. مجھے ابھی گائیڈنس ملے گی تو کریں گے. رہ گیا اس کے علاوہ اگر گائیڈنس کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, آپ خدا سے گائیڈنس مانگ رہے ہیں نا, خدا آپ کو گائیڈنس دے گا. کس کے توسط سے دے گا؟ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے توسط سے دے گا. تو امام سے ہر آن آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے. نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, پھر ملے گی, یہ ساری کہانی. ہر آن آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے. وہ کون سی گائیڈنس وہ الگ ہے. میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ سارا واضح ہے, موجود ہے, ٹھیک ہے نا, اور ائمہ سے موجود ہے, قرآن سے اور ائمہ کی احادیث سے موجود ہے. اس میں بھی کوئی اور گنجائش نہیں ہے. آپ کی بھی لائف لائن ہے, کان میں کچھ کہہ رہے ہیں, اپنا سوال ہے, جو اپنا سوال خود کریں گے. نہیں تو آپ قائل ہو جائیں توسل کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, یہ جو قوم کی خدمت کے لیے اگر کوئی اپنی جان گنوا دیتا ہے لائک, اور اس میں یہ ہے کہ ولایت کا قائل نہیں ہے, مولا علی کی ولایت کا منکر ہے, لائک ابھی جو حادثے ہوئے, جو اس میں کیس ہے اسماعیل ہانیہ کے یا یاسین وار لے لو, یا پھر آپ جو بھی قوم کی خدمت کی ہے جیسے مدر ٹیریسا ہو گیا, کہ کوئی سینک بارڈر پہ جو اپنی جان گنوا دیتا تو ان کے لیے کیا ہے؟ لائک ولایت کا منکر ہے تو پھر جنت تو نہیں ہے, تو کیا وہ شہید کہلائیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ وائس آرٹسٹ ہیں, آپ کی آواز بہت پیاری ہے. جی نوحہ خان ہیں, اچھا ٹھیک, وہی وائس آرٹسٹ ہو گیا نا. تو پہلے ہم جواب دے چکے ہیں, نا. لاسٹ ایئر آپ نے محفل رضا میں مجلس پڑھی تھی نا, کہ آپ نے واضح کیا تھا کہ صفا اور مروہ کے بیچ میں بھی اگر بھوکا پیاسا. نہیں, میں نے کیا واضح کیا, یہ شیعہ سنی سب کا مشترکہ عقیدہ ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. یہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے, شیعہ سنی سب کا عقیدہ ہے. اہل سنت تمام کتابوں میں موجود ہے کہ علی کی محبت کے بغیر شہید ہو جائے, لفظ بھی اسی طرح ہے. ہاں, راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مارا جائے, کوئی ریاکاری نہیں کر رہا, وہ جنت کی بو بھی نہیں سوچ سکتا. وہ بھی زحمت نہ کرے, ہم بھی اس کے لیے زحمت نہ کریں. لیکن یہ جنہوں نے جو خدمات کی ہے تو ان کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ کے کچھ نہیں؟ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میں ڈسکاؤنٹ دے کے میں اس کو خوشبو آ جائے گی جو کہ نہیں آئے گی. دیکھیں روایت نے کتنا واضح کیا, جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا, اس کو اور کیا رعایت ملے گی؟ وہ بھی تو معصومین ہے نا, کتنا دقیق بیان کیا ہے. کہ آپ کے ذہن میں کوئی ڈسکاؤنٹ کی بات آئے ہی نا. نہیں, میں نے کسی سے سنا ہوا تھا کہ اگر یہ لوگ اوکے جہنم میں جائیں گے تو ان کو کوئی آگ سے تھوڑا محفوظ رکھا جائے گا یا کچھ
चलो सर पे। जहन्नम में गए ना, जन्नत की तो बू हाँ, नहीं आई वो- ना, जन्नत की बू नहीं है, जहन्नम में जो मर्जी हाँ करे। वो तो वहाँ पे ही जाने वाले। हाँ जहाँ उसकी मर्जी है, जैसा मर्जी करे। ओके जज़ाकल्लाह। आगे कोई नहीं है? जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, फंसे ना रहें। बाद में नियाज कोई नहीं जाने वाला। अच्छा, अगर देना चाहते हैं तो नियाज देना शुरू कर दें, जो खाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं उसको नियाज मिल जाए, बाकी आपकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ देर पहले मुजम्मिल भाई ने सवाल पूछा था, तो उसी हवाले से मेरा जहन में सवाल उठ रहा है जी। आया एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को हम तरबियत कर लेते हैं। दूसरी बात, मुसलमान के घर में जो बच्चा पैदा होता है उसको तोहफे में अजान मिलता है, कुरान की तिलावत मिलता है। एक बच्चा किसी और जगह में पैदा होता है उसको भजन मिलता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलते हैं, उसमें तरबियत होती है। तो आया ये आदिल पर सवाल नहीं उठाएगा, नहीं होगा कि एक की तरबियत हो रही है गाने के साथ, म्यूज़िक के साथ, और वो उसी तरीक़े से पल बढ़ते हैं। एक बच्चे की कुरान की तिलावत से, अजान से, तौहीद से उसकी तरबियत हो रही होती है। तो आया ये तो आदिल के ऊपर सवाल नहीं उठेगा? आपने तो उठा दिया है। ठीक, हाँ। अच्छा, इसके बहुत से पहलू हैं इस सवाल के अंदर ना, बहुत से पहलू हैं। मैं सिर्फ एक पहलू को हल कर देता हूँ, उससे बाकी सारा भी हल हो जाएगा। शायद सारा हल नहीं होगा, लेकिन सबका जवाब है, इतना आप जान लें। ठीक, तो अभी जब से आपने नियाज का कहा है, मुझे भूख लगना शुरू हो गई है, पहले नहीं लग रही थी। मौलाना ने ये सलवात इसलिए पढ़वाई है, जल्दी ख़त्म करो। अच्छा, हर चीज़ का जवाब मौजूद है, ठीक है ना। जो आगे जितने पहलू है सबका नहीं दे सकते। इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? ऊंचा बोले था क्या? अच्छा, अगर ये तो आपने बात की ना, अगर सबसे बड़ी दौलत विलायत है तो एक बच्चे को मुफ्त में मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है, ठीक है ना। सवाल उठ गया ना। ठीक है, ये एक दीवार है, इस दीवार से इधर जो पैदा हो रहा है उसके कान में अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, और इस दीवार के उधर जो पैदा हो रहा है वो बेचारा पता नहीं किधर है। ठीक, खैरुम मिनन नौम, वो कुछ भी। तो ये जो दीवार के इधर पैदा हुआ है बच्चा और दीवार के उधर पैदा हुआ है, ये क्यों हुआ है? खुदा ने उधर से बच्चे फेंके जो जिधर भी गिर गया, या इसकी भी कोई वजह होगी? अगर सबसे बड़ी दौलत विलायत है तो वो मुफ्त में नहीं मिलेगी, है ना। तो इस बच्चे ने क्या किया ऐसा जो इसको इतनी बड़ी दौलत मिल गई? उस बच्चे ने ऐसा क्या नहीं किया जो उसको नहीं मिली? और कब करना है? दुनिया में आने से पहले। अभी तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, इसने क्या कर लेना है? तो इधर सवाल तो उठ गया अदालत पे, हैं? तो ऐसा क्या है? ये अंधी बांट है या कोई वजह है कि ये बच्चा इधर पैदा हुआ है, वो बच्चा उधर पैदा हुआ है? कौन जवाब दे रहा है? अच्छा, दे दें, वो बता रहे, मैंने कहीं बताया है, ठीक है ना। अगर अच्छा कह रहे हैं तो मैंने बताया, अगर गलत कहते मैंने नहीं बताया। ओह, मौलाना को ठीक भूख लगी है। अच्छा, चले, वो कह रहे हैं हमने ये पूरी हमारी 1 घंटे की स्पीच है, हम 1 घंटा तो अभी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये अंधी बांट नहीं हो सकती, खामखा नहीं हो सकता। तो किया है, कब किया है? इस दुनिया में आने से पहले। इस दुनिया में आने से पहले क्या हुआ था?
आलम ज़र में सबसे पूछा गया था अलस्तु बिरब्बिकुम, अहदे रुबूबियत लिया गया था। ठीक, जिसने भला कहा वो जमा, जिसने भला नहीं कहा उसको वजूद ही नहीं मिला। उसके बाद एक अहद और लिया गया है, वो अहद विलायत है। जिसने अहद विलायत किया वो शियागर में पैदा हुआ, जिसने नहीं किया वो उधर पैदा हो गया। अदल हो गया नहीं हुआ हैं? अभी भी इनको आवाज़ उठाने का जी चाह रहा है अभी नहीं कह रहे हो। ठीक भाई, ये नहीं हो सकता कि बगैर किसी वजह के इधर उधर हो जाए। ठीक, खुद आपकी वजह से आप यहाँ हैं, आपके आमाल की वजह से। उस वक्त भी देखिए वो आलम और बिल्कुल और आलम है, वो आपको शायद याद ना हो। वही इमाम से पूछा कि हमें तो याद नहीं है, तो इमाम ने पता है क्या फरमाया? कहा मदरस याद नहीं है, दर्स याद है। दर्स याद है। मसलन आपको 2 2 4 होते हैं, याद है ना? तो कब सीखा था, किस मिस से सीखा था, किस टीचर से सीखा था, कुछ याद नहीं है। लेकिन 2 2 4 तो याद है ना? नहीं, लेकिन कहाँ सीखा, कैसे सीखा, याद नहीं, भूल गए। ये भी इसी तरह है। इस बुनियाद पर आप शियागर में पैदा हुए। ठीक, अच्छा, इंसाफ भी हो गया। यहाँ कोई पता नहीं है या नहीं जो कन्वर्ट हुआ हो। ठीक है ना? हम जब ये मजलिस पढ़ते हैं तो वो आ जाते हैं कि मौलाना हमने तो हाँ नहीं कहा था, लेकिन हम शिया हैं। ठीक है ना? मैं कहता हूँ भाई, इंसान को इख्तियार दिया गया, वहाँ भी अपने इख्तियार से कहा था, यहाँ भी आगे अपनी ज़िंदगी अपने इख्तियार से गुजारेगा। जो उधर पैदा हुआ है उसको इधर आने का इख्तियार है, जो इधर पैदा हुआ है इसको उधर जाने का इख्तियार है। जबर नहीं है, अदालत है, इंसाफ है, ऐन आदल है। ठीक है, वहाँ तुमने ये किया था, वहाँ ये गलती की थी, अभी जबरान कर सकते हो, चलो आगे करो तौबा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया, बहुत आसान है। आपको जो चीज़ है, अभी लंबी ना हो जाए, मौलाना ने घूरना शुरू कर दिया। ठीक, इंसान जमाल परस्त है। ठीक, वो जमाल को इग्नोर नहीं कर सकता, ब्यूटी को, खूबसूरती को। ठीक, वो खूबसूरती झूठ ही क्यों ना हो, उसको वही पसंद है। झूठ बोलते हैं आप, शुरू उसके पीछे चल जा पड़ते हैं, क्योंकि खूबसूरती आपकी कमज़ोरी है। ठीक, आपके सिफत ये रखी है, और जो जमाल अहले बैत में है, ठीक है ना, उस जमाल की वजह से, उस खूबसूरती की वजह से सारे इंसान, सब इंसानों के दिल अहले बैत की तरफ दौड़े चले आते हैं। तो इंशाअल्लाह अदालत पे सवाल नहीं उठेगा, दुआ आप करेंगे। पैदे तो बहुत लोग पैदा होंगे अभी नहीं हुआ, इतना काफ़ी है, नहीं हुआ। अच्छा चलो तशरीह कर देते हैं। ठीक है ना? देखें, वहाँ पैदा हो, यहाँ पैदा हो, फितरत तो एक ही है ना। जैसे अभी हमने मिसाल दी, हर किसी के फितरत में हुस्न पसंदी है, वो उसी फितरत पे। ठीक है ना? इस्लाम ऐन हुस्न है, तो सब इस्लाम पे पैदा होगी। अगर ये 2 बातें समझ गए हों तो फिर आधे घंटे की तकरीर हो गई इसी 2 जुमलों में। ठीक, सब फितरत पे हैं, लेकिन उनके अपने किसी अमल की वजह से वो उधर हैं। ठीक है, सबको हुस्न पसंद है, लेकिन किसी का नसीब है कि उसे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो पसंद आ जाता है।